أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 سے آغاز کریں گے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ تذکرہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کا، اور اللہ رب العزت گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے واقعات سے تسلی ملے ہمارے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو۔ جب کبھی وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، توحید کا کام کریں، شرک سے منع کریں، انہیں تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، تو وہ یاد کر لیں گزشتہ انبیاء کرام کو علیہم السلام، اور ان پہ ایمان لانے والوں کو، تو انسان کو حوصلہ ملے گا کہ ایسا برا سلوک صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اور خوشخبری بھی ملے گی کہ جیسے اللہ نے ان کو عزت دی تھی، بالآخر اچھا انجام ہوا تھا ان کا، بالآخر ایسے ہی ہمارا بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ان واقعات میں وارننگ ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے، دھمکی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو تنگ کرتے رہے ہمارے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، اور قیامت تک جو اہل ایمان کو تنگ کریں گے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ وارننگ ہے، دھمکی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، ایمان لے آؤ، تکذیب سے بعد آ جاؤ، مذاق اڑانے سے بعد آ جاؤ، اہل ایمان کو تنگ کرنے سے بعد آ جاؤ، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو حشر ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے پہلے نبیوں کو تنگ کیا علیہم السلام۔ اور کئی فوائد ہیں ان واقعات میں، تو ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور قوم ہود کا واقعہ، یعنی کہ قوم کا نام عاد اور نبی کے نام ہود علیہ السلام، اور اب پڑھنے لگے ہیں قوم سمود، اور نبی کون ہے؟ صالح۔ اور یہ واقعات پڑھتے ہوئے دوبارہ اس حدیث کو یاد کر لیں جس میں فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے چند صورتوں نے۔ 5 صورتوں کا نام لیا، ان میں سے پہلی صورت کیا تھی؟ سورہ ہود، یعنی کہ سورہ ہود میں آنے والی یہ واقعات کہ اللہ نے کیسے کیسے عذاب دیا گزشتہ اقوام کو۔ میں اور آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں، ہم تو کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتے، رونا ہی نہیں آتا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو گناہوں سے پاک صاف تھے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، تمام انسانوں میں سب سے افضل تھے، وہ یہ سورت پڑھ کر اور ان واقعات کو پڑھ کر یعنی کہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا جلدی آ گیا۔ وَإِلَىٰ اور وَإِلَىٰ سمود، اور سمود کی طرف، الہ کا معنی طرف، سمود قوم کا نام ہے۔ یہ قوم کہاں پہ تھی؟ یعنی کہ آج بھی اگر آپ مدینہ سے جائیں تبوک کی طرف، مدینہ سے جائیں شام کی طرف، تبوک کی طرف، تو راستے میں ان کی بستیاں آئیں گی، ان کی رہائش گاہیں آئیں گی، ان کو آج کل کہتے ہیں مدائن صالح۔ کیا کہتے ہیں؟ مدائن صالح۔ تو وہاں پہ ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر۔ انسان ان گھروں کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کب سے یہ گھر اب بھی موجود ہیں، اور یہ قوم طاقت کے لحاظ سے کیسی ہوگی، مہارت کے لحاظ سے کیسی ہوگی، جنہوں نے پہاڑوں میں تراش کر اپنے گھر تلاش کر لیے، اپنے ان کے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیے۔ تو یہ وہ قوم ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ اور صحابہ کرام ان کی رہائش گاہوں سے گزرے، ان کی بستیوں سے گزرے۔ تو نبی علیہ السلام جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ اور آپ کے صحابہ کرام اس قوم کی رہائش گاہوں سے گزرے، تو آپ نے کہا تھا کہ خبردار ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، جو داخل ہو وہ روتے ہوئے داخل ہو،
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہی عذاب آئے جو ان کے اوپر آیا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی ان کی رہائش گاہوں سے گزرتا ہے تو وہ رونے کی حالت میں گزرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے، ان کے انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے گزرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا۔ یہاں پہ بھی ایک لفظ مقدر ہوگا کیا، ارسلنا، اور وہ ہمیں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 25 سے 25 کہ جب تذکرہ شروع ہوا تھا نوح علیہ السلام کا، اللہ نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ ارسلنا۔ وہی ارسلنا آگے بھی مقدر ہے، پوشیدہ ہے، موجود ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالحا، صالح کو۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ صالح نے، یا قومی، اے میری قوم۔ یا کا معنی اے، اور اصل میں کیا تھا؟ قومی، اے میری قوم۔ اعبدوا اللہ، اعبدو، تم عبادت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ ما لکم، یہ جو آنے والا جملہ ہے ما لکم، یہ حال ہو جائے گا اس حال میں کہ ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، من زیادہ تاکید کے لیے، کوئی بھی معبود نہیں، کسی قسم کا معبود نہیں ہے، غیرہ، جس کے علاوہ، ہوا، اس نے، کس نے؟ اللہ نے، انشا، پیدا کیا، کم، تمہیں، من الارض، زمین سے، واستعمرا، اور اس نے خوب آباد کیا، خوب ہم مانا کس کا کر رہے ہیں؟ سین کا، اور اس نے خوب آباد کیا، کم، تمہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، فاستغفروا، تو استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، طلب کس کا معنی ہے؟ سین کا، مغفرت طلب کرو، مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی درخواست کرو، مغفرت چاہو، سین کا کوئی بھی معنی آپ کر لیں ان الفاظ میں سے، بس تم مغفرت طلب کرو، ہو، اس سے، کس سے؟ اللہ سے، ثم، پھر، توبو، تم رجوع کرو، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، انا، بے شک، ربی، میرا رب، قریب، بہت قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے 22 صالح کو بھیجا۔ 22 سے مراد کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے، ان کے رشتہ دار تھے، کسی دوسری قوم سے آئے ہوئے نہیں تھے، اور ان کی بھی پہلی دعوت دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح کیا ہے؟ دعوت توحید، اور توحید میں ہی شرک سے انکار۔ آج جو عالم دین بار بار شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دے، کئی لوگ برا منا جاتے ہیں، یہ ہر جگہ توحید کی بات کرتا ہے، ہر موقع پہ شرک سے روکنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اسی چیز پہ توجہ ہوا کرتی تھی انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی دعوت دینے اور شرک سے منع کرنے سے عبارت ہے۔ آغاز بھی یہیں سے ہوا، فوت ہو رہے تھے تو تب بھی شرک سے منع کر رہے تھے، جب کہہ رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں سے منع کر رہا ہوں۔ یہ آپ کسی سے روک رہے ہیں؟ آپ اس راستے سے روک رہے ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی کہ نبی کی قبر کے پاس آ کر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ آج آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، کوئی آپ کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی آ کے نماز پڑھے گا نبی کے لیے، تو پہلا کام غلط ہے، اس لیے کہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، گمراہی ہے، اور دوسرا کام صاف صاف شرک ہے۔ صالح علیہ السلام کس انداز سے سمجھا رہے ہیں توحید کی بات؟ کہتے ہیں کہ تم اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہو جس نے تمہیں، تو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، یعنی کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا تھا، وہاں سے تمہارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اس خالق کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو جو خالق نہیں ہے، جو خود مخلوق ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، دوسرا اللہ کا تمہارے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اچھی طرح زمین پہ آباد کیا ہے۔ آباد کیا سے کیا مراد ہے؟ زمین پہ رہنے کا جگہ دی، زمین پہ رہنے کی جگہ دی، اور وسائل دیے، زراعت، کھیتی، پھل، سبزیاں، اور پہاڑوں میں گھر بنانے کی مہارت دی، تو یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں،
تو یہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، یہ اللہ جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی ہے، تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، فاستغفروا، اس سے معافی مانگ لو، شرک سے توبہ طیب ہو جاؤ، کفر سے توبہ طیب ہو جاؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو نیک اعمال کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے۔ ان ربی قریب مجیب، اس میں ترغیب ہے کہ اگرچہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، جرم بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالی تمہارے بہت قریب ہے، بغیر کسی بات سے کہ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ قریب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا لینے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے کچھ چیز لینے کے لیے کسی اور انسان کو بیچ میں پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کے پاس آئیں گے، وہ پھر آپ کے لیے دعا کرے گا تو تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہاں، آپ کسی زندہ آدمی کو نیک کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو وسیلہ بناتے تھے جب آپ زندہ تھے، وسیلہ آپ کی ذات کا نہیں بناتے تھے، آپ کی دعا کا، دعا کی درخواست کرتے تھے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ذات کا وسیلہ دیا کہ آپ کے صدقے، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے درخواست کی کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ زندہ آدمی سے وسیلہ، اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ اسی لیے جناب عمر فاروق کے زمانے میں جب بارش نہ ہوئی، قحط سالی ہوئی، تو عمر فاروق آپ کے زندہ چچا عباس رضی اللہ عنہ کو میدان میں لے کر ان سے دعا کرائی۔ اگر فوت ہونے کے بعد آپ سے دعا کرانا ممکن ہوتا تو آپ کی قبر پہ آتے، میدان میں نہ جاتے، آپ کو چچا کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ تو ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب کیا ہے، بہت قریب ہے، مجیب، ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 62، قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد تحقیق، کنتا تو تھا، فینا ہم میں، مرجوون، امیدوں کا مرکز۔ کیا تھا؟ امیدوں کا مرکز تھا، تو اس سے بڑی امیدیں تھیں ہمیں، تو ہمیں کیا تھا؟ مرجوون، امیدوں کا مرکز۔ قبل ھذا، اس سے پہلے، کیا، تنہا، تو روکتا ہے، نہ ہمیں، اس بات سے، ان کے نعبد، ہم عبادت کریں، ان معبودوں کی، معبودوں بریکٹ میں، ان معبودوں کی، جن کی یعبدو، عبادت کیا کرتے تھے، آباؤنا، نہ ہمارے، ہمارے باپ دادا۔ آبا جمع ہے ابن کی، ابن ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے، تو جمع کیوں آ گیا؟ باپ، دادا، پردادا وغیرہ۔ وَإِنَّنَا، جبکہ، واو حالیہ، جبکہ، اِنَّا، بے شک، نہ ہم، لفی شکن، البتہ ایک ایسے شک میں ہیں، مما، یہ سمجھ کیا تھا؟ من اور ما، اس چیز کے متعلق، اس چیز کے بارے میں، تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، تدعو، تو دعوت دیتا ہے، نہ ہمیں الیہ، جس کی طرف، ہم اس چیز کے بارے میں کیا ہے؟ ایک شک میں۔ ایسا شک، مریبن، یہ صفت ہے شک کی، مریبن، دھیان سے، صفت ہے کس کی؟ شک کی۔ ہم ایک ایسے شک میں مریب جو بے چین کر دینے والا ہے، جو اضطراب پیدا کر دینے والا ہے، جو بے قرار رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ قوم کی طرف سے جواب ہے اپنے نبی صالح کو۔ پچھلی آیت میں نبی کی دعوت تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب قوم جواب دے رہی ہے، کہہ رہے افسوس صالح، تیرے اوپر بڑی امیدیں تھیں ہمیں، تو بہت ذہین تھا، بڑا سمجھدار تھا، بڑی تجھ میں خوبیاں تھیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو کے گھر آئے، سیدہ خدیجہ نے آپ کی خوبیاں بیان کی تھی کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں، ایسی خوبیوں والے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صالح، تیری خوبیاں دیکھ کر ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، تو ہمارا سردار بنے گا، ہمارا بڑا بنے گا، تیری قیادت میں ہم مخالفین سے لڑا کریں گے، بڑی تجھ سے امیدیں تھیں ہمیں تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا مشرکین مکہ سے؟ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ،
میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، 40 سال گزارے ہیں پہلے، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی ایمان میں خیانت کی ہو، کبھی 2 نمبری کی ہو، تو اب میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ قبل ہذا، اس سے پہلے، یعنی کہ یہ تو جو دعوت تو دے رہا ہے نا، اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، آپ ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو ہمیں ان کی عبادت سے منع کر رہا ہے جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، جن کے ہمارے بڑے غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز حق قبول کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے، کیا ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے؟ قبروں کی پوجا کرنے والے آج بھی جو کلمہ پڑھ کے قبروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہی ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ بہت بڑی دلیل ہے تمہارے حق پہ ہونے کی کہ تم وہ کام کر رہے ہو تمہارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ تو ہمیں منع کرتا ہے ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، جبکہ ہم اس دعوت کے متعلق شک میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ وہ کیا؟ دعوت توحید۔ جو دعوت توحید کو ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ اچھا، یہ شک میں ہیں، اس میں یہ چیز قابل ذکر ہے کہ اگرچہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اس دعوت نے ان کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ کہہ رہے مریب، ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر کے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب صالح علیہ السلام کے دلائل وزن تھا، دلائل ان کے دلوں میں اتر چکے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے تو پھر مانتے بھی نہیں تھے۔ اب برابر کا مقابلہ جاری ہے، یعنی کہ ایک طرف کے ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے اور ایک طرف صالح علیہ السلام کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، تو اس لیے اب شک میں ہیں۔ شک کہتے ہیں اس کو کہ معاملہ برابر ہو۔ ایت نمبر 63، قال، اس نے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے، یا قوم، یا میری قوم، ارأیتم، مجھے بتاؤ، ان اگر کنتو، میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پہ، من ربی، میرے رب کی طرف سے، من سے رب اگر یا میرے رب کی طرف سے، وا اور آتا، اس نے دی ہے، نی مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتن، ایک عظیم رحمت، فمن، پس کون، فا پس من کون، پس کون، ینصرو، مدد کرے گا، نی میری، من اللہ، اللہ تعالی سے، ان اگر عصیتو، میں نافرمانی کروں، اس کی، یعنی کہ اللہ کی، فما، پس نہیں، تزیدون، تم زیادہ دو گے، نی مجھے، غیر تقصیر، نقصان پہنچانے کے علاوہ، خسارہ پہنچانے کے علاوہ۔ فما، ما کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، اور اس کو استفہامیہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پس کیا تم مجھے مزید دو گے، غیر تقصیر، نقصان پہنچانے کے علاوہ، خسارہ پہنچانے کے علاوہ، گھاٹے میں مبتلا کرنے کے علاوہ۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں اور میرے رب نے مجھے ایک عظیم رحمت دی ہے، مراد کیا؟ نبوت۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالی نے کہا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو یہ مکہ یا طائف، 2 عظیم شہر ہیں یہاں پہ، ان کے کسی بڑے چودھری کے اوپر نازل ہوتا، کسی بڑے سردار کے اوپر نازل ہوتا، کسی عظیم شخصیت کے اوپر نازل ہوتا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا۔ اللہ کا کلام نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ دعویٰ وہ آدمی کر رہا ہے جو نہ سردار ہے مکہ کا نہ طائف کا۔ تو اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ تقسیم کریں گے؟ تو مراد کیا؟ نبوت۔ تو یہاں پہ بھی رحمت سے مراد کیا؟ نبوت۔
اچھا، تو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں اور اس نے مجھے ایک عظیم رحمت دی ہے، یعنی کہ نبوت دی ہے، تو اب یہاں پہ لفظ مقدر ہوگا، تو کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اعصیہ، کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں فمن ینصرنی من اللہ، مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ میری جب پکڑنے پہ آئے گا، اللہ جب مجھے اپنی گرفت میں لے گا، جب اللہ کا میرے اوپر عذاب آئے گا، ان صحیح تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں، توحید کی دعوت نہ دوں، شرک سے منع نہ کروں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ جہاں تک تعلق ہے تمہارا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکو گے۔ البتہ تمہاری بات ماننے کا نقصان یہ ہوگا کہ میں مزید خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ ایک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، توحید کی دعوت نہیں دی، شرک سے صحیح معنی میں منع نہیں کیا، اوپر سے ان ظالموں کے پیچھے لگ گیا ہوں۔ تو تمہاری بات ماننے سے مجھے تمہارے ووٹ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے ووٹ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تمہاری حمایت میرے لیے نقصان دہ ہے۔ فما تزیدوننی، پس تم مجھے نہیں بڑھا سکو گے، تم مجھے نہیں زیادہ کرو گے، تم مجھے زیادہ نہیں دو گے، غیر تقصیر، نقصان پہنچانے کے علاوہ، نقصان میں مبتلا کرنے کے علاوہ۔ آیت نمبر 64 وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہَذِهِ، یہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، اس حال میں کہ ایک عظیم نشانی ہے، عظیم تنوین کا معنی، فَذَرُوهَا، 3 الفاظ ہیں، فا پس، ضرور تم چھوڑ دو، ہا اس کو، تاکل، یہ کھاتی رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، ولا اور نہ، تمسوہا، تم ہاتھ لگاؤ، ہا اس کو، اس اونٹنی کو، بسوء، برائی کے ساتھ، برے ارادے سے، فا، ورنہ، کیونکہ فا سببیہ ہے، فا کا معنی کہیں گے ورنہ، یا خدا، پکڑ لے گا، کم، تمہیں، عذاب، ایک ایسا عذاب، قریب، جو جلد آنے والا ہوگا، جو قریب ہوگا۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف معجزات دیے گئے، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ کیا آیا؟ اونٹنی۔ یہ اونٹنی بہت بڑا معجزہ تھی، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس لفظ سے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے یہ اللہ کی اونٹنی ہے باقی اونٹنیوں کو چھوڑ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم شے ہے کوئی۔ جیسے ساری مسجدیں کیا ہے؟ اللہ کا گھر، لیکن بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ والے کو، مسجد حرام میں جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا عام گھر نہیں بلکہ اللہ کا بہت عظیم گھر ہے۔ تو ناقۃ اللہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم اونٹنی تھی، اور اس کے عظیم ہونے کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ سورہ شعراء میں ہے، سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ایک دن پانی اکیلی یہ اونٹنی پیا کرے گی، اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے۔ تو کتنی عظیم اونٹنی ہوگی جو ایک دن کا سارا پانی پیتی ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم اونٹنی ہوگی۔ اچھا، اس اونٹنی کے تعلق سے دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ جدھر سے بھی کھائے پیے، کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے روکا، کسی نے بری نیت سے اس کے اوپر حملہ کیا، تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب لیٹ نہیں ہونے والا، بہت جلد عذاب آئے گا۔ اس اونٹنی کے تعلق سے مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ یہ اونٹنی کہاں سے نکلی تھی؟ ایک چٹان کے اندر سے، چٹان کے اندر سے نکلی تھی، اور جب نکلی تھی تبھی حمل کی حالت میں تھی، اور جلدی اس نے بچہ جنم دیا، اور جب اس کو قتل کیا گیا تب وہ بچہ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور پہاڑ میں اس کے لیے راستہ بنا، اس کے اندر وہ داخل ہو گیا اور غائب ہو گیا۔
یہ اور اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی صحیح سند سے روایت کردہ حدیث نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں عیسائیوں سے لی گئی معلومات ہیں، ان کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ پھر دیکھ لیں، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، ان کے تمہارے لیے معجزہ بن کر آئی ہے، آیتن اس حال میں کہ نشانی ہے، ایک عظیم نشانی ہے، فضل و پس اس کو چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں جہاں سے ان کے چاہے، اور تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا بسوء ان برائی کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ، ورنہ تمہیں ایسا عذاب تم پہ آئے گا، ایسا عذاب تمہیں پکڑ لے گا جو قریب ہوگا، جس کے آنے میں زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ وارننگ دے دی انہوں نے، ڈرانے کا حق ادا کر دیا۔ ایت نمبر 65 فَعَقَرُوهَا فاپس عقلو انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، ہاں اس کی، اس اونٹنی کی، فقالت اس نے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے، تمتعوا تم خوب فائدہ اٹھاؤ، خوب مزے اڑاؤ، خوب فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک یہ، وعد ایسا وعدہ ہے کہ غیر مکذوب جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، نہیں کس کا معنی؟ غیر کا، غیر مکذوب صفت ہے کس کی؟ وعد ان کی۔ اس ایت میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، جبکہ ٹانگیں کاٹنے والا ایک آدمی تھا، لیکن باقی مشورے میں شامل تھے، باقی راضی تھے، اس لیے اللہ تعالی نے اس جرم کی نسبت پوری قوم کی طرف کی ہے۔ آج بھی اگر کہیں پہ گناہ ہوتا ہے اور آپ اس گناہ پہ راضی ہیں تو پھر گناہ میں آپ بھی شریک ہیں۔ اس لیے جب زمین پہ کوئی گناہ کرے، آپ کے محلے میں گناہ کرے، آپ کی رضامندی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ آپ اس کو منع کریں، سمجھائیں، لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے کسی وجہ سے تو کم از کم آپ اس کے اوپر غیر مطمئن ہو، آپ کو افسوس ہو، اور آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ تو ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن خوب مزے اڑا لو، یعنی کہ 3 دنوں کے بعد کیا آنے والا ہے؟ عذاب آنے والا ہے۔ اسرائیلی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان 3 دنوں میں سے پہلے دن ان لوگوں کے رنگ ہو گئے زرد، دوسرے دن ہو گئے سرخ، تیسرے دن ہو گئے سیاہ، لیکن یہ بھی کسی آیت سے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، اور لگتا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں مدے اڑا لو 3 دن۔ اگر ان کے پہلے دن سارے قوم کے چہروں کے رنگ زرد ہو جانے تھے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ، تو پھر مزے کس بات کے؟ پھر تو ان کی نیندیں اڑ گئی۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مزے اڑا لو 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے، یہ ایسی وارننگ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، ان کی یہ عذاب آ کے رہے گا۔ ایت نمبر 66 فلما پس جب جا آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، صالحا صالح کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، معه اس کے ساتھ، برحمتن ایک عظیم رحمت کے ساتھ، برحمت ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نجینا کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے نجات دی، ہم نے صالح کو بچایا، برحمتن ایک عظیم رحمت کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، من نا، من اور نا ہماری طرف سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اور اس دن کی رسوائی سے، یوم دن، اذن اس دن کی خزی رسوائی سے بھی بریکٹ میں آ جائے گا، یعنی کہ قیامت کی رسوائی سے بھی ہم نے بچا لیا۔ ان ربک بے شک تیرا رب، ہوا وہی، القوی بہت قوت والا ہے، العزیز سب پہ غالب ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آیا، مراد کیا حکم؟ کس چیز کا؟ عذاب کا، ان کو ہلاک کرنے کا، ان کو تباہ و برباد کرنے کا، تو ہم نے بچا لیا صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ۔
اس میں تسلی ہے کہ نہیں ہمارے نبی کے لیے، تسلی ہے اہل ایمان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے ان کو بچایا اپنی رحمت کے ساتھ. تو انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ کی رحمت سے ہی انسان کسی عذاب سے بچ سکتا ہے. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے ان کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا. بے شک تیرا رب بہت قوت والا ہے، سب پہ غالب ہے. جب وہ عذاب دینے پہ آئے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. آیت نمبر 67. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا. کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، چیخ نے. فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فَآمَنَ، تو اصبحوا، وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں. دیار جمع ہے دار ان کی، ہم اپنے گھروں میں کیا ہو گئے؟ جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. جاثمین جمع ہے جاثمن کی، جاثمن ایک آدمی، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اس کا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں اوندے منہ گرے ہوئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب کون سا آیا؟ چیخ آئی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر پڑے، گھٹنوں کے بل گر پڑے، مر گئے. اور ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ صورتحال کیسی ہو گئی؟ کأن لم یغنوا فیہا. آیت نمبر 68. کأن اصل میں کیا؟ کأنہم، گویا کہ وہ، لم یغنوا، نہیں رہے، فیہا، ان گھروں میں. الا، خبردار، اٹینشن، یعنی کہ یہ تنبیہ کے لیے ہے. الا، خبردار، ان ثمود کفروا ربہم، بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. الا، خبردار، بعدن، دوری ہے، لی ثمود، قوم ثمود کے لیے. اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ ان کی صورتحال ایسی ہوگی گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں رہے نہیں تھے. ایسی تباہی آئی کہ لگتا تھا کہ جیسے یہاں پہ کبھی وہ رہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا اتنا برا انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ رب کے ساتھ کفر کیا، رب کے کلام کو نہیں مانا، رب کے نبی کو نہیں مانا. ایسی قوم کے لیے دوری ہے، لعنت ہے. ایسی قوم اللہ کی رحمت کی حقدار نہیں ہے. آیت نمبر 69. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جات آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے. رسول جمع کس کی؟ رسول کی. نہ ہمارے بھیجے ہوئے، یا کہہ لیں ہمارے قاصد. البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے. کس کے پاس آئے؟ ابراہیم کے پاس. بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. تو آپ کہہ سکتے ہیں البتہ تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان بھیجے ہوئے نے. سلام کرتے ہم، سلام کرتے ہیں، یہ بریکٹ میں ہو جائے گا کیونکہ سلام اصل میں کیا ہے؟ نسلم سلاما. سلام اصل میں کیا ہے؟ نسلم سلاما. تو کیا ہے؟ ہم سلام کرتے ہیں. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم السلام نے. سلام، سلامتی ہو تم پہ، یعنی کہ یہاں پہ لفظ محذوف ہے، سلام علیکم، تم پر بریکٹ میں ہوگا. فما، پس نہیں، ما نافیہ، پس نہیں، لبث، وہ ٹھہرا نہیں، اس نے دیر کی. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ان، اس بات میں کہ کیونکہ یہاں پہ فی مقدر ہے، فما لبث فی، بس اس نے تاخیر نہیں کی، اس نے دیر نہیں کی اس بات میں کہ ان، یہ کہ جا، وہ لے آیا. جا کے بعد با آئی نا، با نہ ہوتی منع ہوتا جا، وہ آیا. اب جا با تو لایا، وہ لے آیا. عجلن، ایک بچڑا، حنیدن، بنا ہوا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پہنچے. مراد کون ہے؟ فرشتے. کیا لے کر پہنچے؟ خوشخبری. خوشخبری کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا دینے والا ہے. اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اب خوشخبری آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق دینے والا ہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ملے گا، یعنی کہ اسحاق بیٹا ہوگا، یعقوب پوتا ہوگا.
قالوا تو انہوں نے آ کر کہا فرشتوں نے سلامن، گفتگو کا آغاز کیسے کیا ہے؟ سلام سے۔ تو مجھے اور آپ کو نصیحت لینی چاہیے۔ اللہ نے واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ ہم یہاں سے نصیحت لیں کہ کسی کے پاس جائیں پہلے سلام کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تھے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، صحابی یہودی جو پہلے تھے، کہ میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچا، آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ جب گفتگو آپ نے شروع کی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ اٹھتے بیٹھتے سلام کو، ادھر جا رہے ہیں سلام، اس کمرے میں جا رہے ہیں سلام، اس دوست کے پاس سلام، دوبارہ ملاقات کی اسے سلام، بار بار سلام کہیں۔ قال السلام، فرشتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ فما لبثا، اچھا سلام کے بعد دوسرا سبق ہمیں اس ایسے کیا ملا کہ ابراہیم علیہ السلام جلدی سے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام مالی طور پہ اتنے کمزور نہیں تھے، بچڑا بھنا ہوا فوراً پیش کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری نمبر پہ پتہ چلا کہ مہمانوں کی ضیافت کرنے والے تھے، اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا جی ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم پیئیں گے ہماری طرح، فوراً کیا لے آئے؟ بچڑا۔ اگر پوچھتے ان سے تو وہ کہتے بھی ہم نے کچھ نہیں کھانا۔ اور اس ایسے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے یقیناً ان کو کئی غیبی باتیں بتائی تھیں، لیکن غیب کا ٹوٹل علم نہیں دیا، عالم الغیب نہیں تھے، فرشتوں کو پہچان نہیں سکے کہ فرشتے ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ سمجھتے رہے کہ انسان ہیں، ورنہ کبھی بھی بچڑا ذبح نہ کرتے۔ بچڑا ذبح کرنا، اس کا گوشت بنانا، اسے بھوننا، اتنی محنت اسی لیے کی کہ عالم الغیب نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے اپنے بیٹے اسماعیل السلام کی گردن پہ جب چھری چلائی تو بہت بڑی قربانی تھی ان کی۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب تھے تو پھر بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا کوئی کارنامہ نہیں ہے، پھر کوئی کارنامہ نہیں بنتا۔ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، آگ میں ڈالا گیا تو اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی دی ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برداشت کر لیا، لیکن توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب تھے تو پھر کوئی قربانی نہیں بنتی، ان کو پہلے ہی پتا تھا آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ تو جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب ہیں، وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، جبکہ نہیں، اس سے ان کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی اچھے اوصاف میں سے ایک خوبی کیا تھی؟ سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ وہ ابھی تذکرہ میں نے کیا نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہوئے، انہوں نے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے آپ کی خوبیاں شمار کی۔ ایک یہ تھی کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ کی خوبیوں میں سے عظیم خوبی یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70 فلما، پس جب رآ، اس نے دیکھا، کس نے؟ ابراہیم السلام نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، ایدی جمع ہے، ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدن۔ جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، یہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ، اس حال میں دیکھا کہ لا تصلو، وہ نہیں پہنچ رہے، لا تصلو، نہیں پہنچ رہے، کون؟ وہ ہاتھ، وہ نہیں پہنچ رہے، الیہ، اس کی طرف، بچڑے کی طرف۔ تو ناکیرا، اس نے اوپرا جانا، اجنبی جانا، ہم ان کو، ابراہیم علیہ السلام نے، وَأَوْجَسَ، اور اس نے محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفتن، ایک قسم کا خوف، ایک قسم کا ڈر۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، لا تخف، تو نہ ڈر، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مزید واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اب بھی نہیں جان سکے کہ فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ الا تاکلون، دوسری صورت میں آیا الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ کھانا کھائیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہوئے ہیں، یہ بعد میں بتایا۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو ڈر گئے،
دعوت قبول نہ کرنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دوست محسوس نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کوئی بری نیت سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ڈاکو ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی خطرناک صورتحال ہے. اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو میری ضیافت کو قبول کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود اپنے دل میں خوف محسوس کیا, اس لیے کہ عالم الغیب نہیں تھے. انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ڈریے نہیں, ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. اچھا ڈریے نہیں, اس میں ایک پیغام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی قوم پہ عذاب لے کر نہیں آئے, ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے, آپ نہ ڈریں. اور دوسرا یہ کہ آپ ڈریے نہیں, ہم انسان نہیں ہیں, ہم ڈاکو نہیں ہیں, ہم بری نیت سے نہیں آئے, ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, تو آپ ڈریے نہیں. آیت نمبر 71 وامرأتہ, اور اس کی بیوی, کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی, ابھی تو ادھر ہی ہے نا. اور اس کی بیوی, ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, قائمۃ, کھڑی تھی, فضاحکت, تو وہ ہنس پڑی, فا تو ضاحکت, وہ ہنس پڑی, فا تو بشرنا, ہم نے خوشخبری دی, ہاں اس عورت کو, بے اسحاق, اسحاق کی, ومن وراء اسحاق, اور اسحاق کے پیچھے سے, اسحاق کے بعد, ورا پیچھے, بعد, اور اسحاق کے بعد یعقوب, یعقوب کی, یعنی یعقوب کی خوشخبری دی. یہاں پہ پہلے تو سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی وائف ہیں؟ یہ سارہ ہیں. کون ہے؟ سارہ, جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں. بعد میں ہاجر آئی تھی ان کے پاس, اور ان سے اولاد بھی ہو گئی, اسماعیل علیہ السلام, اور سارہ نے اس کی ٹینشن بھی لی تھی. تو اب بڑھاپے میں جا کے ان کو خوشخبری مل رہی ہے. اچھا, خوشخبری ملنے سے پہلے ہی وہ ہنسی ہیں. یہ کس بات پہ ہنسی ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہنسی ہوں گی اس بات پہ کہ یہ فرشتے ہماری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے شکر نہیں آئے. تو خوش ہوئی ہیں, پہلے ٹینشن میں تھی نا, پریشان تھیں, پیچھے کھڑے ہو کے وہ بھی باتیں سن رہی ہوں گی. جیسا کہ ہوتا ہے اجنبی گھر میں آئیں تو گھر کی عقل مند عورت جو ہے وہ دھیان رکھتی ہے کہ مہمان خانے میں کیا ہو رہا ہے, کیا باتیں آ رہی ہیں. تو اب جب پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, اور ساتھ ہی پتا چلا کہ ہماری قوم کی طرف نہیں آئے, لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں, تو وہ ہنسی ہیں, خوش ہوئی ہیں. ایک تو خوش ہوئی ہوں گی اس بات پہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب آئے. لوط علیہ السلام کی زندگی انہوں نے حرام کر دی ہے. اور دوسرے نمبر پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید اس بات پہ ہنسی ہوگی کہ شکر ہے کہ ڈاکو نہیں ہے, شکر ہے کہ ڈاکو نہیں ہے. فضاحکت, وہ ہنسی, فبشرناها, تو ہم نے ان کو خوشخبری دی, اس کو, کن کو؟ خاتون کو, بے اسحاق, اسحاق کی. اچھا, تو انہوں نے خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں دی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری آیات میں تذکرہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی, لیکن خاص طور پہ ان کی وائف کو دی, کیونکہ وائف کو خوشخبری کی ضرورت زیادہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو بیٹا موجود ہے پہلے ایک, لیکن ان کے پاس بیٹا موجود نہیں ہے. تو ان کو خوشخبری دی بھی اسحاق, اسحاق کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خوشخبری دی, کیونکہ فرشتوں نے خوشخبری دی اللہ کے حکم سے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور ساتھ خوشخبری یہ بھی دے دی کہ اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا, کس کی نسل سے؟ اسحاق کی نسل سے. تبھی خوشخبری بنے گی نا سارہ کے لیے. اچھا, اسی وقت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی. ایسے ہی ہے, بیٹے کی خوشخبری دی, ساتھ ہی پوتے کی. تو کیا اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اسحاق وہ نبی ہوگا جس کی گردن پہ ابراہیم السلام نے چھری چلائی ہوگی؟ نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر اسحاق ہوتے تو ابراہیم السلام کہتے کہ یہ تو وہ بیٹا ہے جس سے کہ ابھی ہم نے شادی کرنی ہے, جس سے ابھی یعقوب نے پیدا ہونا ہے. تو پتا چلا جو نبی ذبیح ہیں وہ واقعی اسماعیل علیہ السلام ہیں, اور یہودیوں کی بات غلط ہے کہ ذبیح نبی جو تھے وہ اسحاق تھے. تو صحیح بات کیا ہے کہ ذبیح نبی کون ہے پھر؟ اسماعیل علیہ السلام.
تو یہ کتنی اچھا، اس خوشخبری میں کئی خوشخبریاں ہیں. ایک اسحاق بیٹا ملے گا، دوسرے نمبر پہ پوتا یعقوب ملے گا، اور تیسرے نمبر پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پوتا یعقوب پیدا ہوگا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ ہوں گے، سارا بھی زندہ ہوں گی، تبھی خوشخبری بنتی ہے نا. قالت، اس نے کہا، کس نے؟ اس عورت نے، ان کے سارا نے، یا ویلتا، ہائے میری بربادی. یا کا معنی آپ کر لیں ہائے، اور ویل ہلاکت کو، بربادی کو کہتے ہیں، اور آگے جو یا اس کا معنی ہو جائے گا میری. ہائے میری بربادی. الیدو، پہلا جو حمزہ ہے سوال کے لیے ہے، کیا، الیدو، میں بچہ جنم دوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں بوڑھی ہوں، واو حالیہ ہے، جبکہ انا میں، عجوز بوڑھی ہوں، بڑھیا ہوں، وہذا، اور یہ، بالی میرا شوہر، بال شوہر یا میرا، اور یہ میرا شوہر، شیخن اس حال میں کہ بوڑھا ہے. انا، بے شک، ہذا یہ، لشیء، البتہ ایسی چیز، عجیب، جو بہت عجیب ہے، بہت تعجب والی ہے. امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یا ویلتا، اس انداز کے الفاظ یہ تعجب کے لیے آتے ہیں اور کسی ایسے معاملے میں کہے جاتے ہیں جو بڑا انوکھا ہو. انہوں نے کہا کہ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، الیدو، میں بچہ جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے، دونوں ہم بوڑھے ہیں. اسرائیلی روایات میں آیا ہے کہ سیدہ سارہ کی عمر ہوگی 90 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوگی 100 سال. لیکن چونکہ یہ عمر قرآن میں نہیں آئی، کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی، تو ہمارا اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ اللہ نے بتا دیا دونوں بوڑھے تھے. تو اسے پتہ چلا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں اور ان سے بیٹا پیدا ہونے والا ہے. تو ان ھذا لشیء عجیب، وہ کہہ رہی ہے بڑی عجیب بات ہے یہ تو. آیت نمبر 73 قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، کیا، تعجبین، تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے امر پہ، اللہ کے معاملے پہ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پہ، اہل البیت، اے گھر والو. اہل سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہوگا، یا اہل البیت، اے گھر والو، مراد ابراہیم کے گھر والو علیہ السلام. انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ، حمید، قابل تعریف ہے، انتہائی قابل تعریف ہے، مجید، انتہائی عظمت والا ہے، انتہائی بزرگی والا، انتہائی شان والا ہے. ایک تو ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہر کام پہ قادر ہے. اللہ کا عام طریقہ کیا ہے، اللہ کی عام سنت کیا ہے کہ اللہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دیتا. بڑھاپے کا مطلب ہے کہ اب اولاد کی امید ختم. لیکن اللہ ہر کام پہ قادر ہے، جو کرنا چاہے سو کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں بوڑھوں کو اولاد کی خوشخبری دی ہے. تو ایسی آیات پڑھ کے ہمارا اللہ کی قدرت پہ یقین و اعتماد بڑھ جانا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ فرشتے کہتے ہیں سیدہ سارہ سے کہ آپ اللہ کے معاملے پہ تعجب کر رہی ہیں، اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہی ہیں. کم از کم آپ کو اللہ کے معاملے پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے. آپ نبی کی بیوی ہیں، آپ نے تو اللہ کی شان کے کئی معاملات دیکھے ہیں. کیا اللہ نے آپ کو یہ معجزہ نہیں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا؟ کیا آپ نے یہ معجزہ نہیں دیکھا کہ جب آپ دونوں مصر سے گزر رہے تھے تو وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور وہ آپ کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا، اور آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے آپ کو کیسے اس سے بچایا؟ الٹا اس نے آپ لوگوں کو خادمہ دی، سیدہ ہاجر. تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں دیکھ رکھی ہیں. پھر یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے بچا لیا. تو آپ کیسے تعجب کر سکتی ہیں؟
سیدہ سارہ کو اللہ کی قدرت پہ مکمل یقین تھا، لیکن بہرحال انسان ہے، تعجب تو ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پہ یقین ہونے کے باوجود تعجب ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پہ اے گھر والو۔ یہاں پہ فرشتوں نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ سیدہ سارہ کو، خاتون کو، اور وہ بھی ایک خاتون کو، اور وہ بھی ایک۔ اور الفاظ یہاں پہ جو استعمال کیے ہیں مذکر والے، مردوں والے۔ پتا چلا عورت کو سلام کہتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، ضروری نہیں کہ آپ عورت اور الفاظ استعمال کریں السلام علیکی۔ آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کی والدہ ہیں اکیلی، آپ گھر میں گئے آپ کی وائف ہے اکیلی، تو آپ کہیں السلام علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ عربوں کے ہاں ایک خاتون کو استعمال، ایک خاتون سے ہم کلام ہوتے ہوئے مذکر کے الفاظ استعمال کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا وہ کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کیا کہا تھا؟ ام کسو، تم ٹھہرو یہاں پہ۔ ام کسو یہ جمع کے الفاظ ہیں، مذکر کے الفاظ ہیں۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو مخاطب کیا ہے اور جمع مذکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی پتا چلا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو ابراہیم علیہ السلام کے آل بیت میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں اس ایت کے ذریعے سمجھیں سورہ احزاب کی ایت نمبر، یہ بڑا اہم بات ہے، ذرا اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اب یہاں سے آپ آ جائیں سورہ احزاب کی ایت نمبر 33 کی طرف، 33 سورہ احزاب 33۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے لے جائے گندگی کو اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پاک کر دے اچھی طرح۔ اچھا یہ الفاظ یہاں پہ مذکر والے ہیں کہ مؤنث والے؟ مذکر والے، مردوں والے الفاظ ہیں، جمع کے الفاظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم اہل سنت، ہم اہل الحدیث، ہم سلفی لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں آل بیت میں داخل ہیں، اس ایسے پتہ چلا، کیونکہ ان الفاظ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس جملے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مؤنث کے الفاظ استعمال کر کے ہم کلام ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نبی کی بیویوں کی عزت کرنے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بیویاں آل بیت میں داخل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ الفاظ مذکر والے ہیں۔ اگر بیویوں کو اللہ داخل کرنے والے ہوتے تو جیسے پہلے الفاظ مؤنث والے تھے بعد میں مؤنث والے ہیں، یہ جملہ بھی مؤنث کے الفاظ کے ساتھ ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس ایت سے سمجھ لیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود ایت نمبر 73 73، کہ یہاں پہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وائف سے، اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں مذکر کے، اور ان کو آل بیت میں شامل کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بیویاں آل بیت میں شامل ہوتی ہیں، اور مذکر کے الفاظ ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ایت کے آخر میں اللہ کی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف ہے۔ مجید، ہر عظمت اسی کے لائق ہے۔ ایت نمبر 74 74، فلما، پس جب، ذہابا، چلا گیا، عن ابراہیم، ابراہیم سے، الروح، ڈر، خوف، گھبراہٹ، وجاءت، اور آئی، ہو اس کے پاس، البشرا، خوشخبری، یجادلو، وہ جھگڑا کرنے لگا، بحث و مباحثہ کرنے لگا، نہ ہم سے، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ جب پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ان کی قوم کی طرف عذاب لے کر نہیں آئے، تو اب بلکہ پتہ چلا خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملنے والا ہے، پھر پوتا ملنے والا ہے۔ تو اب وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے گا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت سورہ عنکبوت میں آئی ہے آیت نمبر 32 میں، 32، وہاں پہ آیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان فیہا لوطا،
لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے گا، وہاں پہ تو اللہ کے عظیم نبی لوط رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون وہاں پہ رہتے ہیں. آگے ہم بچا لیں گے لوط کو بھی اور لوط کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی وائف کے. تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ انہیں اپنی فکر تھی، لوگوں کی فکر تھی. یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں کن کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کے بارے میں. آیت نمبر 75 ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، البتہ بہت بردبار تھے، اواہ، نہایت آہوزاری کرنے والے تھے، مریب، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. ابراہیم السلام کی 3 خوبیاں بیان ہوئی: بردباری، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور آہوزاری کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رونا اور ان کے اوپر کیا طاری ہو جانا، یعنی کہ خشوع خضوع طاری ہو جانا. آیت نمبر 76 یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم، آرز، تو اراض کر، انہادا، اس سے، یعنی کہ اس بات سے. انہو، بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے کہ قد، تحقیق، جا، آ چکا، امر ربی کا، تیرے رب کا حکم، وَإِنَّ، اور بے شک ہم یہ، آتی، آنے والا، ہم، ان کے اوپر، عذاب، ایسا عذاب، غیر مردود، جو ہٹائے جانے والا نہیں ہے، جو پھیرے جانے والا نہیں ہے. غیر نہیں مردود، جس کو ٹالا جا سکتا، غیر نہیں مردود، جس کو پھیرا جا سکتا. فرشتوں نے ابراہیم السلام سے کہا کہ آپ اس موضوع پہ بحث و مباحثہ نہ کریں کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے. اس کا پتہ چلا کہ فرشتوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ابراہیم نبی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا. اللہ کا حکم آ جائے تو نبی ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے بھی وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ ان کے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، جس کو پھیرا نہیں جا سکتا، جس کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس سے پتہ چلا اللہ کی شان کا، اور یہ کہ انبیاء کرام اگرچہ بہت عظیم ہیں لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. آیت نمبر 77 ولما، اور جب، جات آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا، وہ غمگین ہوا، بہم، ان کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ ان بھیجے ہوئے فرشتوں کی وجہ سے. وضاق، اور وہ تنگ ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعن، دلی طور پہ. وقال، اور اس نے کہا، ہذا، یہ، یوم، ایسا دن ہے، عصیب، جو بہت سخت ہے. جب یہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے کہ فرشتے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چاہے انسانی شکل میں آئے لیکن ہیں تو بہت خوبصورت. اب لوط علیہ السلام تو فرشتے دیکھ کے پریشان ہو گئے. ان کو پریشانی یہ لگ گئی کہ میری قوم شرک کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا گناہ یہ کرتی ہے کہ جو تعلق عورتوں سے، بیویوں سے قائم کرنا چاہیے وہ مردوں سے قائم کرتے ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت میرے مہمان آ گئے ہیں، اب میری قوم بعد آنے والی نہیں ہے. لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، غمگین ہوئے اور دلی طور پہ تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن میرے لیے بڑا سخت ہے، ان کی کیسے میں مہمانوں کو بچاؤں گا اپنی قوم سے، کیا بنے گا. اس سے پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے. غیب کی کئی باتیں نبیوں کو بتائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں علیہ السلام، لیکن غیب کا ٹوٹل علم صرف اللہ کے پاس ہے. پاس بیٹھے ہیں فرشتے اور وہ ان کو انسان سمجھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، غم میں مبتلا ہیں اور کہنے آج کا دن بڑا سخت ہے. اگر ذرا بھی انہیں احساس ہوتا کہ فرشتے ہیں تو پریشان ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن والا عقیدہ دیا ہے. آیت نمبر 78 وجاء، اور آئی، ہو، اس کے پاس، کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس، قوم ہو، اس کی قوم، یہرعون، اس حال میں کہ دوڑتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، ومن قبل، اور اس سے پہلے، کانو، وہ تھے،
یہاں معلوم کرتے، السیئات برائیاں، السیئات سیئت ان کی جمع ہے، برے اعمال برائیاں. قال اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے. یا قوم، یا میری قوم، ہاؤلائی یہ ہیں، بناتی میری بیٹیاں. بنات جمع ہے بنت ان کی، بیٹیاں یا میری، یہ ہیں میری بیٹیاں. ہن اس حال میں کہ یہ کیا، یہ بیٹیاں اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے. فاتقوا اللہ پس تم ڈرو کس سے؟ اللہ سے. ولا اور نہ تخزونی رسوا کرو نی مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں. کیا لیسا نہیں ہے، منکم تم میں سے کوئی، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی، من تبیزیہ بعض، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی، رجل ایسا آدمی، رشید جو سمجھدار ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ ان کی قوم پہنچ گئی اور دوڑتے ہوئے آئی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گناہ میں وہ کتنا آگے نکل چکے تھے. یعنی کہ آج بھی اگر کوئی ایسا انسان پایا جائے جس میں یہ عادت ہو تو وہ چھپے گا، گناہ کو چھپائے گا، کنڈی لگائے گا، ڈرے گا کسی کو پتہ نہ چل جائے. اور ان کو دیکھیے کہ کیسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یہ ان کی پہلی بری حرکت نہیں تھی، اس سے پہلے بھی یہ گناہ وہ کرتے رہتے تھے، یہ گناہ بھی، دیگر گناہ بھی وہ کرتے رہتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے کہا، میری قوم یہ ہیں میری بیٹیاں، یہ ہیں میری بیٹیاں. اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، شادی کرو، نکاح کرو، ان سے تعلق قائم کرو، اور تم ان میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، مردوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایسے بدکار لوگوں کے لیے نبی کیسے پیشکش کر سکتا ہے کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کا مقصد تھا ان کو شرمندہ کرنا. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کو شرمندہ کرنا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعی میری بیٹیاں تمہیں مل جائیں گی، مراد تھا کہ شرمندہ ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں. نبی قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، تو قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں. تو گویا کہ لوط علیہ السلام کہہ لیں جو تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے، مرد تمہارے لیے حلال نہیں ہے. جن علماء کرام نے کہا ہے کہ یہاں پہ مراد ان کی اپنی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ مشہور قول جو ہے اس کے مطابق لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں سے کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں؟ اور اگر فرض کر لیں 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں پھر بھی اتنے لوگوں کے لیے تو کافی نہیں ہوں گی. اور ساتھ پھر یہ بھی شامل کر لیں بات جو پہلے کہی گئی ہے کہ ایسے بدکار لوگوں کے لیے وہ اپنی بیٹیاں پیش نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے لگتا یہ ہے، واللہ اعلم، دوسرا قول مضبوط ہے. بہرحال دونوں قول موجود ہیں. اتنا کھل کر کسی ایک قول کو راجح قرار دینا آسان نہیں ہے، لیکن زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ مراد لے رہے ہیں قوم کی بیٹیاں. تو کہتے ہیں میری قوم یہ ہے میری بیٹیاں، اس حال میں کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، پس تم اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرو اور ان مہمانوں کے ساتھ برائی کی نیت نہ کرو، برائی کا ارادہ نہ کرو، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے متعلق. کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو تم کو سمجھائے، تم کو روکے، تمہیں منع کرے، یہ کہے کہ کم از کم مہمانوں کو تو چھوڑ دو؟ آیت نمبر 79 قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ لوگوں نے کہا، جی قوم نے، لقد البتہ تحقیق، علمتا تجھے معلوم ہے، ما
نہیں ہے لنا ہمارے لیے فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں من حق کسی قسم کا حق، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَعْلَمُ البتہ تو جانتا ہے ما وہ نریدو جو ہم چاہتے ہیں. اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے یہ بے شرم لوگ تھے، کتنے بے حیا تھے. کہنے لگے تجھے معلوم ہے کہ ہمارا تیری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں ہے. اگر حقیقی بیٹیاں تھیں تو کہنا چاہتے ہیں تیری بیٹیوں پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہماری بیویاں ہی نہیں ہے. اور اگر اس سے مراد ہے قوم کی بیٹیاں تو پھر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں لڑکیوں میں کوئی دلچسپی، اور تمہیں پتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے. بے شرمی کی انتہا دیکھیں، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ ہم مردوں سے تعلق قائم کرنا پسند کرتے ہیں. آیت نمبر 80 قال اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے. لو کاش، انا بے شک، لی میرے لیے ہو، لی لام کا معنی کے لیے، اور یا میں میرے، کاش میرے لیے ہو، بکم تمہارے مقابلے میں، تمہارے مقابلے میں، کم تمہارے مقابلہ، تمہارے مقابلے میں، قوتن کوئی قوت، کاش میرے لیے ہو تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، او آبی یا میں پناہ لوں، الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی طرف. رکن سہارا، شدید مضبوط، یعنی کہ لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. کاش تمہارا مقابلہ کرنے کی مجھ میں قوت ہوتی، یا میں اس قبیلے کا حصہ ہوتا، میرا قبیلہ میرے پیچھے کھڑا ہوتا. میں کسی اور جگہ سے آیا ہوں تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، میں تمہارا حصہ نہیں ہوں. کاش میری قوم ادھر ہوتی، وہ میرا سہارا بنتے، وہ میری مدد کرتے اس مسئلے میں، لیکن میں بے بس ہوں، مجھ میں بھی اتنی قوت نہیں کہ اتنے لوگوں کا مقابلہ کروں، اور میرے پیچھے کھڑی ہونے والی کوئی جماعت بھی نہیں ہے. بے بسی کا اظہار ہے، ایک نبی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت ان کے احساسات کیا ہوں گے. اللہ کا وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا اس موقع پہ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید. اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کے پاس ایک مضبوط سہارا موجود تھا. اس میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی بھی جانتا ہے کہ اللہ تو موجود ہے، لیکن دنیاوی اسباب بھی تو اختیار کرنے ہوتے ہیں نا. اللہ نے ہمیشہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو شاید زیادہ مضبوط قول یہ ہوگا کہ مراد فرشتے، یعنی کہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ فرشتے تو بیٹھے ہوئے ہیں، مضبوط سہارا ہے میرے لیے، یہ میری مدد کے لیے آئے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے. اگر اس سہارے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر آپ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں رہا کہ اللہ کا مضبوط سہارا موجود ہے. اور اگر اس سے مراد ہے فرشتے تو پھر مطلب یہ کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ فرشتے بیٹھے ہوئے. آیت نمبر 81 قالوا انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، یا لوط اے لوط، انا بے شک ہم رسول ربک تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، الیک تیری طرف، فاسری فاک میں پس، یا تو اسری آگے بابی آگی بابی تو میں نے ہوگا تو لے چل، تو لے چل اہلی کا اپنے گھر والوں کو، کاف اپنے اہل گھر والے، تو لے چل اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، قطع حصہ، با کا معنی ہوگا میں، رات کے کسی حصے میں، ولا اور نہ، یلتفت مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے احد کوئی بھی، الا امرأتک سوائے تیری وائف کے، انہو بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے کہ مصیبہا
اس کو پہنچنے والا ہے، ما اصابہم جو ان کو پہنچے گا، ما جو اصابہ پہنچے گا، ہم ان کو، کن کو؟ قوم کو، ان بے شک موعدہم ان کے وعدے کا وقت، موعد وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیس الصبح کیا صبح نہیں ہے، بقریب قریب، با زیادہ ہے تاکید کے لیے، کیا صبح ہرگز قریب نہیں ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بے بس ہو چکے، اور کچھ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ چند ایک لوگوں نے ان کے گال میں چھلانگیں بھی لگا دی، تو پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، سورہ قمر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی، فرشتوں نے اپنا وار کیا، حملہ کیا، ان کی بینائیاں ختم ہو گئی۔ یہی محسوس ہوتا ہے، اور پھر بتا دیا گیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ بس لوط علیہ السلام کو مہلت دی گئی، اور ان کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، بری نیت سے آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، بس آپ نے کرنا ہے کہ آج رات کے کسی حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یہاں پہ تذکرہ صرف ان کے گھر والوں کا ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ ان کے اوپر کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا اپنے گھر والوں کے علاوہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے۔ اچھا، سوائے تیری بیوی کے، اس کی تفسیر دو طرح کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے لیکن بیوی کو لے کر نہیں جانا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، وہ دیکھے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو تفسیریں ہیں، اور زیادہ جو مضبوط تفسیر ہے وہ پہلی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے سوائے اپنی بیوی کے، اس کو لے کر نہیں جانا۔ اچھا، اس کے بعد کیا؟ اور سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، یا پڑھ لیں گے، کہ ان کی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کے اوپر وہی عذاب آئے گا جو عذاب قوم پہ آنے والا ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، یہاں پہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم پہ اتنے ناراض تھے، انہوں نے کہا کہ عذاب فوراً نہیں آئے گا، کب آئے گا عذاب؟ انہوں نے بتایا صبح، انہوں نے کہا صبح مطلب اتنا لیٹ؟ تو فرشتوں نے تسلی دی کہ صبح تو قریب ہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کس قدر بے بس ہو چکے تھے اور کس قدر اپنی قوم پہ ناراض تھے۔ آیت نمبر 82 اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی۔ فلما، پس جب، جا آیا، امرنا ہمارا حکم، جعلنا ہم نے کر دیا، عالیہا اس کے اوپر کے حصے کو، سافلہا ہم نے بنا دیا اس کے اوپر کے حصے کو، سافلہ اس کا نچلا حصہ، وامطرنا اور ہم نے برسائی، علیہا اس پہ، حجارتن پتھر، من سجیل کھنگر کے، کس کے؟ کھنگر کے، منضود طے بطے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں پھر تفسیر ایک ساتھ کرتے ہیں۔ مسومتن، جن پہ نشان لگائے گئے تھے، مسومتن نشان لگائے ہوئے، نشان زدہ، عند ربک تیرے رب کے پاس، وما اور نہیں ہے، ہیا یہ، من الظالمین ان ظالموں سے، ببعید کوئی زیادہ دور، بعید دور، اور با جو ہے بعید کے اوپر جو ایک با ہے یہ زائدہ ہے، یعنی کہ یہ ظالموں سے ہرگز بعید نہیں ہے، ہرگز دور نہیں ہے۔ اب ان دو آیتوں کی تفسیر کیا ہے کہ جب ہمارا حکم آیا عذاب کا، ان کو ہلاک کرنے کا، تو ہم نے ان کی بستی کے اوپر کے حصے کو کیا کر دیا؟ نیچے کر دیا، الٹا دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو الٹا دیا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے۔ پتھر کون سے؟ کھنگر کے، یعنی کھنگر سے مراد یہ ہے کہ وہ
مٹی اور آگ سے تیار، مٹی اور آگ سے تیار، یعنی کہ مٹی کو آگ میں پکایا گیا۔ منضود، یہ صفت ہے سجیل کی کہ یہ کھنگر طے بتائے تھے، اور ایک تفسیر یہ کہ یکے بعد دیگرے آ رہے تھے۔ مسومتن، یہ صفت ہے حجارہ کی کہ یہ پتھر ایسے تھے کہ جن کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، جس سے پتا چلتا تھا کہ پتھر نے کس کو جا کے نشانہ بنانا ہے۔ اللہ کی طرف سے نشان لگائے ہوئے تھے، کس کی طرف سے؟ عند ربک، اللہ کی طرف سے۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ وما ہیا، اور یہ بستی، پیچھے بھی جعلنا عالیہا، لوط علیہ السلام کی بستی کا اوپر کا حصہ سافلہ، ان کی بستی کا نچلا حصہ کر دیا۔ وامطرنا علیہا، اور ان کی بستی پہ ہم نے برسائے پتھر۔ اور یہاں پہ یہ کہ وما ہیا، اور یہ بستی، یہ گھر، دیار، لوط علیہ السلام کے قوم کے دیار، ان کے گھر، ان ظالموں سے، مکہ والوں سے بعید، ان کو زیادہ دور تو نہیں ہے، ان کے قریب ہیں، گزرتے ہیں وہاں کے دائیں بائیں سے، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے یہ۔ تو اس شکل میں ہم ظالمین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ظالم، اور ان کے گھر ان ظالموں سے بعید، دور نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے ظالمین سے مراد سارے ظالم، کسی بھی زمانے کے ہوں، کسی بھی جگہ رہنے والے ہوں، تو پھر مراد ہوگا کہ ظالموں سے اللہ کا یہ عذاب کوئی دور نہیں ہے، اللہ کا عذاب قریب ہے، دور نہیں ہے۔ آیت نمبر 84 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیباً، شعیب کو، یہاں پہ بھی لفظ پوشیدہ ہوگا ارسلنا، ہم نے بھیجا، یعنی کہ ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ اسے پتہ چلا کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی قوم میں سے تھے، مدین شہر میں جو لوگ رہتے تھے، جو قبیلہ آباد تھا، ان کی قوم کا حصہ تھے۔ اور ایک جگہ پہ کہا گیا ہم ان کو بھیجا تھا اصحاب ایکا کی طرف، اصحاب الایکا کی طرف، تو وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ تو ایک قوم کا یہ حصہ ہوں گے، اور دائیں بائیں دوسری قوم کے ان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، قالا، اس نے کہا، کس نے؟ یا قومی، اے میری قوم۔ اچھا یاد رہے کہ شعیب علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو عرب نبیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، عربی، جو عربوں کی طرف آئے۔ اور ایسے ہی صالح علیہ السلام کو بھی، صالح علیہ السلام کو بھی ان نبیوں میں شمار کیا تھا جو کن کی طرف آئے؟ عربوں کی طرف آئے۔ اور مدین کی طرف نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، تو انہوں نے کہا یا قوم، یا میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس حال میں کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ چونکہ یہ الفاظ تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھے ہیں۔ ولا، اور نہ، تنقصو، تم کم کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور ترازو کو، تول کو، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، انی، بے شک میں، ارا، دیکھتا ہوں، کم، تمہیں، بخیرین، خیر کے اوپر، وانی، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پہ، عذاب یوم محیط، احاطہ کر دینے والے، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ محیط، احاطہ کر لینے والا، گھیر لینے والا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی دعوت و تبلیغ کا آغاز بھی کس سے ہوا؟ توحید کی دعوت، شرک سے روکنا۔ اور اس کے بعد دوسرا جرم کہ وہ لوگ اس مرض میں، اس بیماری میں مبتلا تھے کہ ماپ تول میں کمی کرنا۔ تو کہا کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ ماپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ میں تم کو دیکھ رہا ہوں تم خیر کے اوپر ہو، حالات تمہارے اچھے ہیں، ہر نعمت تمہیں میسر ہے، مالی طور پہ تم کمزور نہیں ہو، پھر ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ گناہ کے لحاظ سے بڑی حرکت ہے، لیکن ویسے چھوٹی حرکت ہے، یعنی کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تم خیر کے اوپر ہو، اچھی حالت ہے، سودگی والی حالت ہے، اور دوسری جانب میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک ایسے عذاب سے جو گھیر لینے والے دن میں آئے گا، ایسا دن جو گھیر لے گا، جس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، جس سے نجات نہیں مل سکے گی۔ پھر آیت نمبر 85 وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، تم پورا کرو، المکیال، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا، اور نہ، تبخسو،
تم کم دو، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، اشیاء شیء ان کی جمع ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور تم نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، فساد کرنے والے بن کر۔ شعیب علیہ السلام کی تبلیغ جاری ہے، کہہ رہے ہیں میری قوم تم کیا کرو، اوپر کہا تھا کمی نہ کرو، اب یہاں پہ الفاظ کا استعمال کیے ہیں کہ ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو۔ اچھا مزید کہا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، یہ جو جملہ ہے لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اس میں ہر قسم کی ہیر پھیر آ گئی، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں ماپے بغیر، تولے بغیر، گن کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ، جی ہاں، تو یعنی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ماپے اور تولے بغیر دی جاتی ہیں کسی اور طریقے سے، تو کسی بھی طریقے سے کسی کے حق میں کمی نہیں کرنی، ہر ایک اس کا حق پورا پورا دو۔ دینے کا طریقہ چاہے ماپنا ہو، ماپنا کہتے ہیں برتن میں ڈال کے، مخصوص برتن ہوا کرتے تھے جن کا ماپ مشہور ہوتا تھا، اور ایسے تول جیسے کہ ہمارے ہاں گرام وغیرہ ہوتے ہیں، تو کی چیز ماپ کر دو یا تول کر دو یا کسی بھی طریقے سے دو، کسی کو اس کا حق کم نہ دو، پورا حق دو۔ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو جب ہیر پھیر سے منع کیا جاتا تھا، ماپ تول میں کمی سے منع کیا جاتا تو دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ فساد نہ کرو، فساد چھوڑ دو، کہ جو تمہیں روکتا ہے ماپ تول میں کمی سے اس کو دھمکی دے تو قتل کرنے کی۔ آیت نمبر 86 بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا، اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا، خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے، وما انا علیکم بحفیظ اور میں ہرگز نہیں ہوں تم پہ نگہبان۔ ما نہیں اور آگے با زائدہ دونوں کا اکٹھا ترجمہ ہو گیا ہرگز نہیں، انا میں، علیکم تم پہ، حفیظ نگہبان محافظ۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، ماپ تول میں کمی کیے بغیر جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی، جو پرافٹ ملے گا، جو منافع آئے گا، وہ بڑا، اس میں بڑی خیر ہے اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حلال کا مال، حلال کا رزق چاہے تھوڑا ہو، اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ حرام طریقے سے زیادہ بھی آئے گا تو اس میں خیر نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو جس مال میں سے صدقہ ادا کیا جائے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا یہاں پہ تم حرام سے بچو، اور یہ نہ دیکھو ہر کوئی یہ حرام کام کر رہا ہے، ہر کوئی ماپ تول میں کمی کر رہا ہے تو میں بھی کروں، نہیں، آپ ماپ تول میں کمی نہ کریں، اور آپ کو بظاہر پرافٹ لوگوں کے مقابلے میں کم ملے گا، لیکن اس میں خیر بڑی ہوگی، برکت بڑی ہوگی۔ اور میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام ہے سمجھا دینا، عذاب اگر آیا تو اللہ بھیجے گا، میں نے وارننگ دے دی، اپنا حق ادا کر دیا۔ آج کے درس کی آخری آیت نمبر 87 قالو انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک کیا تیری نماز، کیا صلاتک تیری نماز، تأمرو حکم دیتی ہے کا تجھے، کس بات کا حکم، ان یہ کہ نترک ہم چھوڑ دیں، ما ان معبودوں کو، معبود بریکٹ میں، ان معبودوں کو جن کی یعبدو عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا، او یا ان یہ کہ نفعل ہم کریں، فی اموالنا اپنے مالوں میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، انکا بے شک تو، لانتا البتہ تو دو دفعہ ہو گیا، بے شک تو ہی، الحلیم بہت بردبار ہے، الرشید بہت سمجھدار ہے۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب آ گیا۔ اب تک ہم نے پڑھا تھا شعیب علیہ السلام کا تبلیغ کرنا، اور اب ان کا جواب آ گیا، کہنے لگے اے شعیب آپ بڑی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو کیا آپ اپنی نماز سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں
ان کی عبادت کرنے سے منع کر دیتے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. نماز سے یہ مطلب آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ آپ نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے روکنا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت باپ دادا کیا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ نبی کی نماز تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ شرک چھوڑ دیں. قوم مان رہی ہے اور ان کو تانا دے رہی ہے کہ نمازوں کا یہ مطلب ہے تمہارا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں سو کریں. تم کون ہو تم ظاہر کرنے والے؟ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری نمازوں کی وجہ سے اپنے اموال میں اپنی مرضی چلانا چھوڑ دیں. کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ تو بڑے بردبار اور سمجھدار تھے, یہ ایسی باتیں کرنی آپ نے کیوں شروع کر دی ہیں؟ یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ آپ بڑے بردبار ہیں سمجھدار ہیں, اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ مذاق میں کہہ رہے ہیں, ان کو بردبار مانتے نہیں ہیں, ان کو عقل مند مانتے نہیں ہیں, بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بڑا تو بردبار ہے جناب, بڑا تو عقل مند بنا پھرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ واقعی ان کو بردبار سمجھتے تھے, عقل مند سمجھتے تھے, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بردبار عقل مند ہیں, یہ کام چھوڑ دیں جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے. پھر دیکھ لیں, قال انہوں نے کہا یا شعیب, اے شعیب, الصلاۃ کا کیا تیری نماز, تأمر کا تجھے حکم دیتی ہے کس بات کا, ان نترکا, اصل میں بھی ان نترکا یہ کہ ہم چھوڑ دیں, ما یعبد آباؤنا ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا, یا آگے پھر آئے گا نترکو, یا ہم چھوڑ دیں کس بات کو کہ ان نفعلا کہ ہم کریں اپنے مالوں میں مان چاہو جو ہم چاہیں. انک لانت الحلیم الرشید, بے شک تو ہی البتہ بہت بردبار ہے, بہت سمجھدار ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن حکیم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.